الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، آج یہ دورہ ترجمہ قرآن کے حوالے سے ہماری دوسری کلاس ہے. پہلی کلاس جو ہے وہ اسے کیا کہیں گے، آن لائن تھی. تو اس کے اندر جو ہے وہ پھر میں نے کچھ ضروری ہدایات جو ہے وہ عرض کی تھی. تو آج ہم یوں سمجھ لیں کہ انشاءاللہ باقاعدہ ترجمہ قرآن کا جو ہے وہ آغاز کر رہے ہیں. ظاہر بات ہے کہ سورہ فاتحہ سے شروع ہوگا، اور ابھی میں نے یہ پڑھی بھی ہے. تو اس حوالے سے کچھ چیزیں ہیں جن کو آپ ذہن کے اندر جو ہے وہ رکھیں. بہت زیادہ تفصیل میں تو ہم نے نہیں جانا، لیکن کہیں کہیں پھر ضروری چیزیں ہوں گی تو وہ پھر مجھے عرض کرنی پڑیں گی. اس میں ایک بات جو اسی وقت میں عرض کر دوں کہ یہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کے حوالے سے ایک اہم چیز جو سب کو ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ جو دعا ہے سورہ فاتحہ، یہ ایسے انسان کی دعا ہے جس نے اپنے مالک کو پہچان لیا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ پہچان کیسے حاصل ہوئی ہے؟ اس انسان کو جس کی یہ یوں سمجھ لیں کہ اس کے تاثرات ہیں، ایک ایسے انسان کے تاثرات ہیں، اس کے ڈیسیجنز، فیصلے ہیں، اور اس کی ترجیحات ہیں، اور اس کی آرزوئیں ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اس نے کیسے پہچانا ہے. تو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ دیکھیں، ایک پہچان وہ ہے جو ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر کرتے ہیں. ہم ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کا نام پوچھ سکتے ہیں، کہاں رہتا ہے، کیا تعلیم ہے، ٹھیک ہے، اور بھی کئی چیزیں پوچھ سکتے ہیں. تو ایک تعارف یہ ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح تعارف کسی انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا. اس دنیا میں تو نہیں ہو سکتا، مرنے کے بعد آخرت کے اندر ہو جائے گا تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، ٹھیک ہے. اس دنیا میں اگر تعارف نہیں ہوتا تو آپ کو پتا ہے کہ تعارف کے بغیر جو ہے وہ بندگی کیسے ہو سکتی ہے. بندگی نہیں ہو سکتی تعارف کے بغیر، یہ نوٹ کر لیں. عبادت نہیں ہو سکتی تعارف کے بغیر. اگر ہو رہی ہے نا تو وہ پھر ایک ایسے جسے کہ آپ سمجھ لیں کہ ایک روٹین ہے، ٹھیک ہے نا. وہ ایک کام ہو رہا ہے، ہم نے ماں باپ سے سیکھ لیا ہے. لیکن جو صحیح عبادت ہے وہ تو صحیح معنوں میں
عبد غلام کو کہتے ہیں نا، تو غلامی کیسے ہو جائے گی جبکہ جو ہے نا وہ تعارف ہی ہے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کس کا غلام ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو پہچان ہے اس کے لیے ایک اور راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر بتایا ہے کہ اس راستے سے مجھے پہچانو۔ وہ پہچان ہے کاریگر جو ہے نا، اس کی پہچان کاراگری ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ ایک تعمیر ہے نا، تو یہ تعمیر جو ہے یہ کسی کاریگر نے کی ہے نا، تو کاریگر اور یہ کیا ہے، یہ کاراگری ہے۔ تو کاراگری جو ہوتی ہے وہ کاریگر کی پہچان کرواتی ہے کہ نہیں کرواتی؟ کرواتی ہے۔ اس کا علم، اس کی اپنے ہنر کے اوپر جب وہ گرفت، ٹھیک ہے نا، کتنی اس کی قدرت ہے، کتنی اس میں تخلیقی صلاحیت ہے۔ بعض اوقات آپ کے سامنے ایک چیز آتی ہے، آپ دیکھ کے اس سے اندازہ لگاتے ہیں کہ جی کتنا اس بندے کا علم ہوگا جس نے یہ بنایا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس کے علم کا، اس کی تخلیقی صلاحیتوں کا آپ نے اندازہ لگا لیا، لیکن آپ کو اس کی شکل تو نہیں دیکھی، نہ پتہ ہے کہ وہ کون سی زبان بولتا ہے، کتنا اس کا قد ہے، کہاں رہتا ہے، کہاں نہیں رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ پہچان اس کی کاراگری کے ذریعے سے جو ہے نا وہ ہوگی۔ اور کاراگری کیا ہے اللہ کی؟ کہ یہ جو کچھ بھی پیدا کیا ہے یہ کیا ہے؟ یہ کاراگری ہے۔ اور دوسری کاراگری خود انسان بھی اللہ کی کاراگری ہے۔ اللہ نے اس کو دونوں کو علیحدہ علیحدہ اپنی نشانیوں میں سے جو ہے وہ نشانیاں قرار دیا۔ چنانچہ سورہ حامیم سجدہ کے اندر جو ہے وہ فرمایا سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِی الْآفَاقِ وَفِی أَنفُسِهِمْ، ہم ان کو آفاق کہتا ہے جدھر مرضی منہ چک کے دیکھو، ٹھیک ہے نا۔ آپ درختوں کو دیکھیں، آپ جنگل کے جانوروں کو دیکھیں، آپ ستاروں کو دیکھیں، سورج کو دیکھیں، زمین کو دیکھیں، پہاڑوں کو دیکھیں، کسی چیز کو بھی دیکھیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ خود اپنے اندر اپنی تخلیق کے اوپر غور کریں۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ کس طرح ہم نے تمہیں تخلیق کیا، مٹی سے کیا، پھر نطفے سے کیا، پھر وہ علقہ بنا، پھر مضغہ بنا، پھر وہ اس طرح رکھا۔ پھر یہ ہے کہ تم میں سے کوئی جو ہے وہ بچپن میں فوت ہو جاتا ہے، کسی کو لمبی عمر ہم دے دیتے ہیں۔ تو اب مزید یہ تو عام آدمی بھی غور کر سکتا ہے نا، باقی ایک ڈاکٹر، میڈیکل ڈاکٹر، اس کو جو علم ہو سکتا ہے انسان کی تخلیق کیسے ہوئی ہے تو عام آدمی کو نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے دیکھیں عرب جو تھے وہ بہت پڑھے لکھے نہیں تھے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے سادہ طریقے سے سمجھایا نا، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت والی الجبال کیف نصبت والی الارض کیف سطحت فذکر انما انت مذکر۔ چلیں، چونکہ ہماری پہلی کلاس ہے تو میں چاہتا ہوں یہ چیز آپ سمجھ ہی جائیں، تھوڑا سا اور میں اس کے اوپر وقت لگا دوں۔ مثال دیکھیں، ایک آدمی کیا سمجھتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کس نے پالا؟ شروع میں کیا سمجھتا ہے؟ مجھے میری ماں نے پالا۔ پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ ماں کلی نہیں، اس میں باپ بھی ہے۔ پھر اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں وہ دکان بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کو یہ پتہ چلتا ہے دکان تو معاشرے کی وجہ سے چلتی ہے، اگر یہ معاشرہ ہی آنا ہو تو میری دکان پہ کس نے آنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آہستہ آہستہ اس کا وہ ویژن کہتے ہیں اس کو، بڑا ہو گیا نا۔ پھر اسے پتہ چلا کہ جو ہے نا وہ یہ زمین ہے جہاں سے میری ساری ضرورت پوری ہوتی ہے۔ ایک تصور دنیا میں بنا نا کہ دھرتی ماتا، دھرتی ماں، پہلے وہ ماں کو ماں کہتا تھا جو
جہاں سے پیدا ہوا اب وہ زمین کو بھی ماں سمجھنے لگ گیا. ٹھیک ہے نا. اب اسی طرح جب انسان مزید غور کرے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ یہ سورج کا کیا کردار ہے. اگر یہ سورج نہ ہو تو یہ دھرتی سے مجھے روزی مل ہی نہیں سکتی. اگر سورج نہ ہو تو زمین تو اتنی ٹھنڈی ہو جائے کہ یہاں تو برف ہی برف ہو. ٹھیک ہے نا. تو جو ہے نا وہ یہ سورج ہے. پھر یہ اس میں یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر سورج مسلسل زمین کے اوپر جو ہے وہ اسی طرح چمکتا رہے تو پھر زمین پہ تو آگ لگ جائے گی. ایک وقت آئے گا یہ جو ہیٹ ہے یہ کتنی دیر تک جو ہے وہ زمین برداشت کرے گی. آپ کبھی چھوٹی آنچ پہ چولہا جلائیں نا تو اس کے اوپر بڑی دیگچی رکھ دیں, ایک وقت آئے گا ابل لگ جائے گی, زمین بھی آگ لگ جائے گی ایک وقت آئے گا. تو ایک سسٹم کے تحت نہ تو وہ آگ لگتی ہے, البتہ گرم ہوتی ہے, برف نہیں جمتی, اور پھر دوسرا حصہ جو ہے وہ سورج کے آگے چلے جاتا ہے زمین کا. ٹھیک ہے نا. وہ ٹھنڈا ہونے لگ جاتا ہے. تو اسی سے دنیا کا جو ہے وہ ایک نظام جو ہے وہ چلا ہوا ہے نا. تو اسی پہ جس کی سوچ اتنی رہی پھر وہ سورج کی بھی پوجا کرنے لگ گیا. یہ عام طور پر لوگ سوچتے ہیں نا کہ پتہ نہیں ایسے ہی جی کسی نے ستاروں کو پوجنا شروع کر دیا, کسی نے اس کے پیچھے فلسفے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو بڑے بڑے فلسفیوں نے غور کر کے نتیجے نکالے کہ جی یہ ہے. ٹھیک ہے نا. اس بنیاد پر اس کی پرستش کرنی چاہیے, اس کی پوجا کرنی چاہیے. اب بات یہ ہے کہ جب انسان اس کے اوپر مزید جائے گا نا تو پھر اس کے اوپر یہ بات کلیئر ہوگی کہ یہ بھی اصل کے اندر مخلوق ہی ہے. اس کے پیچھے ہے ایک ہستی جس نے زمین میں بھی یہ صلاحیت رکھی ہے, اور جو ہے نا وہ پھر سورج اور زمین جو ہے یہ مل کر جو ہے وہ اس دنیا کے اندر ہماری زندگی جو ہے نا اس کو جو ہے وہ ممکن بنا رہے ہیں. تو وہ اصل میں پھر جو بات شروع ہوئی تھی اپنی ماں سے تو وہ کہاں جا کر ختم ہوئی؟ اس ہستی پر, ذات پر. اب اس کو کوئی اللہ کہے یا کوئی, مطلب یہ ہے کہ جس کو تعارف ہو جائے گا وہ اللہ کہہ لے گا, لیکن نہیں بھی ہوئے گا تو وہ اس حد تک تو پہنچے گا نا کہ وہ کوئی ایک اور پارٹی ہے جو اصل میں ان سب کو بنانے والی ہے اور ان کے اندر یہ صلاحیتیں رکھنے والی ہے. یعنی میری ماں میں بھی اگر یہ جذبہ رکھا ہے تو اس نے رکھا ہے, لہٰذا میں اپنی ماں کا بھی شکریہ ادا کروں گا, لیکن اپنی ماں سے بھی زیادہ کس کا کروں گا؟ اس کا. انشکر لی والے والدیک, جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بھی شکر کرو اور اپنے والدین کا بھی کرو. شروع تو بات وہاں سے ہوئی ہے, درمیان میں یہ سارے وہ میں نے آپ کو کچھ لنکس جو ہے وہ بتا دیے. اب یہ سمجھ لیں کہ جب کسی کو جو ہے نا وہ یہ شعور مل گیا تو اب اس کے نتیجے میں اس کے تاثرات آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے تاثرات میں پہلی چیز کیا ہے؟ الحمدللہ. اب آپ نے خود بخود, میں نے ہر دفعہ نہیں بتانا, وہ پھر آپ نے خود سمجھنا ہے کہ پہلے ہم نے اتنے کا ہی ترجمہ کرنا ہے. الحمدللہ, کل تعریف اور کل شکر اس کا حقدار کون ہے؟ اللہ. الحمدللہ. اچھا, اب آگے کیا ہے؟ کون سا اللہ؟ رب العالمین. یہ رب العالمین کا ترجمہ آپ نے علیحدہ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. بعد میں جب آپ کو پتہ لگ جائے گا پھر بے شک پورے کا آپ نے ایک ہی دفعہ کر لینا, کوئی اس میں حرج نہیں ہے کہ اگر آپ الحمدللہ رب العالمین کریں گے تو غلط ہو جائے گا. غلط نہیں ہوگا, لیکن آپ کو جب سمجھنے کی حد تک آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ
اب یہ اللہ کی کون سا اللہ؟ رب العالمین، جو پال رہا ہے تمام جہانوں اور جہان والوں کو، یعنی جو سب کا پالنے والا ہے۔ اسی میں وہ بات آ گئی ہے کہ میری ماں کا بھی پالنے والا ہے، میرا بھی پالنے والا ہے، ٹھیک ہے، اور باقی بھی ساری کائنات جو ہے اس کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، انتہائی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا۔ دیکھیں یہ رحمان اور رحیم یہ لفظ تو ایک ہی ہے، ٹھیک ہے نا، البتہ اس میں فرق کیا ہے؟ رحمان جو ہے نا وہ ہے، جیسے آپ کہتے ہیں کہ کسی چیز کے اندر جو ہے نا وہ ایک جوش، ٹھیک ہے نا، آپ کہتے ہیں جی یہ دریا جو ہے نا وہ بڑے جوش کے اوپر ہے، لیکن وہاں آپ نے ایک بات دیکھی ہوگی کہ ہر وقت جوش پر ہوتا ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، سمندر کبھی کبھی جوش پر ہوتا ہے۔ یہ رحمان کا مطلب یہ ہے کہ رحمت جو ہے وہ پورے جوش کے ساتھ آپ کہہ لیں، پوری اس کی اٹھان ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، وہ جو دوسری بات میں نے آپ کو کہی کہ دریا یا سمندر جو ہے وہ ہمیشہ جوش پر نہیں ہوتا، کبھی کبھی جوش پر ہوتا ہے اور کبھی کبھی بالکل سکون میں ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے اندر یہ جو رحمت کا مادہ ہے نا، یہ اس میں کبھی سکون نہیں آتا، بلکہ یہ رحیم ہے، یعنی ہمیشہ اس کی حالت ایسی ہی رہتی ہے۔ رحمان اور رحیم میں اتنا ہی فرق ہے، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی مجھے غصہ آیا ہوا تھا، لیکن غصہ تو کچھ دیر کے بعد اتر گیا، بندہ نارمل ہو گیا۔ مطلب اپنی مخلوق کے لیے جو رحمت ہے، نمبر ایک تو یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ، اب آپ اس کو جس طرح بھی سمجھ لیں، مطلب یہ ہے کہ اس میں بڑا جو ہے نا وہ ابھار ہے یا اس کی اٹھان ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جی اس وقت اٹھان ہے، بلکہ ہر وقت ہی رحیم، یہ ہر وقت اسی طرح، اسی لیے پھر اس کو کہہ دیتے ہیں الرحمن الرحیم، انتہائی مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ بس وہ پھر بات یہی ہے، یعنی مسلسل جو ہے نا وہ رحم اور رحمت کی حالت برقرار رہنا۔ آگے مالک یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا۔ اچھا، یہ تین جو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو تین آیتیں ہم نے پڑھی ہیں، تو یہ تین میں نے کیا بتایا تھا؟ تاثرات ہیں، یعنی وہ اس پہچان کے بعد پہلا اس کا تاثر کیا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، کل تعریف اور کل شکر وہ اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ انتہائی مہربان اور مسلسل مہربانی کی حالت میں رہنے والا، مسلسل مہربانی کرنے والا۔ اور اچھا، یہ دو چیزیں جو ہے نا، جو یہ تو خیر سمجھ آ جاتی ہیں، یہ تیسری تھوڑی مشکل ہے، مالک یوم الدین والی یہ تھوڑی مشکل ہے۔ کیوں مشکل ہے؟ کہ چلیں یہ تو ٹھیک ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ بدلے کا دن بھی آئے گا، ٹھیک ہے نا، یہ مطلب یہ کیسے اس کو سمجھ آئے گی؟ دیکھیں جب آپ جو ہے نا وہ کئی دفعہ اس طرح کے سوال ہوتے ہیں جس میں تین ضلع انہوں نے دیے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں چوتھا بتاؤ،
3 چیزیں بتا دی ہیں، انہوں نے کہا چوتھی ان کو آپ جوڑ کر جو ہے وہ چوتھی ڈھونڈ لیتے ہیں کہ چوتھی پھر یہ ہوگی، یہ بنتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اسی طرح سے یہ چیز بھی ہے کہ جب آپ دیکھیں گے نا ہر چیز کے اندر عدل ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہر چیز با مقصد ہے، پھر ہر چیز کے اندر عدل ہے، لیکن اس دنیا کے اندر عدل نہیں ہے، دنیا کے اندر انصاف نہیں ہے۔ کسی حد تک کوشش ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ اس طرح کہیں نا کہ مکمل انصاف دنیا میں نہیں ہو سکتا، اب تو ایسے سمجھ بڑی آسانی سے ہی آ جاتی ہے۔ مطلب ایک آدمی جو ہے وہ 50 آدمیوں کو مار دیتا ہے، تو وہ کون سا دنیا کا جو ہے وہ حکمران ہے جو اس کے ساتھ جو ہے وہ 50 آدمیوں کی اسے سزا دے سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، دے ہی نہیں سکا۔ اگر بالفرض عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکمران ہوں تو وہ بھی اسے ایک آدمی کی سزا ہی دیں گے نا۔ مطلب یہ کہ اسے بھی پھانسی لگا دی، اس کی گردن کاٹ دی۔ یہ تو اس صورت میں ہے کہ عادل حکمران ہو اور جو ہے نا وہ مان بھی جائے، سارے شہادتیں پوری ہو جائیں تو اس کو سزا مل جائے گی، ورنہ تو جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بھی یہ بات جو ہے نا وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کے اندر ایک توازن رکھا ہے، ایک عدل رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام العدل ہے، اور اللہ حکم بھی ہمیں دیتا ہے، ان اللہ یامر بالعدل، اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو لا محالہ جس اللہ کی ہمیں پہچان ہوئی ہے، اچھا اس میں یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان صرف یہ رب العالمین نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے وہ سارے صفاتی نام ہیں۔ جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں تو آمنت باللہ کما ہوا بے اسمائہ و صفاتہ، نام اور صفات، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کی عام طور پر وہ 99 وہ صفات اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ہوتی ہیں۔ ویسے اللہ تعالیٰ کی تو بہت زیادہ صفات ہیں، لیکن شاید یہ احادیث وغیرہ میں سے میرے حال میں اتنی جمع کی ہوئی ہے۔ تو یہ ساری صفات تعارف، انہی سے تعارف اللہ کا حاصل ہوگا، اسی سے اللہ کی ہمیں پہچان ہوگی۔ تو پھر لامحالہ آدمی کس نتیجے پر پہنچے گا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ایسی ذات کہ جس کے کام کے اندر جو ہے وہ اتنی ایکوریسی ہے، تو یہ خلا کیوں چھوڑے گی کہ بھی یہاں کوئی آدمی جو ہے وہ جو مرضی کرتا پھرے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا آپ کبھی دیکھیں گے یہ بہت تھوڑا ظلم ہے، اس کے علاوہ بہت سارے، اب بات کو لمبا نہیں کرنا میں چاہ رہا، یعنی آپ وہ ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ آدمی کہتا ہے کہ ہونا چاہیے وہ دن، یعنی وہ دن آنا چاہیے جس دن جو ہے نا وہ عدل ہو، دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اس کا تاثر ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس نے یہ اتنا کچھ بنایا ہے تو وہ اس کو جو ہے وہ ایسے ہی چھوڑ دے گا، لہذا اس نے ایک دن رکھا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ لازمی ایک دن وہ، جس طرح کہتے ہیں نا کہ ایک ذرا لمبا پروسیس ہوتا ہے نا، تو پھر ظاہر بات ہے کہ اس کے اینڈ پہ جا کر کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلنا ہوتا ہے نا۔ تو بھئی ٹھیک ہے، یہ سلسلہ کہ چل رہا ہے، تو ایک دن ایسا آئے گا جس دن وہ بے اختیار ہوں گے، جو بھی ظالم تھے وہ بے اختیار ہوں گے، اور کل اختیار اسی کے پاس ہوگا۔
مالک یوم الدین، یہ تین تاثرات ہیں، یا آپ اس کو احساسات کا احساسات ہو تاثرات۔ اچھا، اگر یہ واقعی یہ تاثرات دل سے نکلے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ اگر دل سے نکلا ہے تو پھر اب آدمی کوئی ڈیسیجن لے گا۔ وہ ڈیسیجن کیا ہے؟ فیصلہ کیا ہے؟ ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کریں گے۔ دوسرا فیصلہ کیا؟ یہ پہلا فیصلہ ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگیں گے مستقبل میں بھی، ٹھیک ہے نا، تجھ ہی سے مدد مانگیں گے۔ یعنی یہ ڈیسیجن ہے کہ بس مجھے جو جیسے کہتے ہیں نا، جو ہو گیا وہ ہو گیا، آئندہ مجھے اسی کا عبد بن کر زندہ رہنا ہے، جب تک بھی زندہ رہنا ہے نا، اسی کا عبد بن کر۔ عبد میں نے بتایا، عبد کہتے ہیں غلام کو، اور عبادت پھر کیا ہوا؟ عبادت غلامی۔ اچھا، عام طور پر ہمارے وہ جب کہتے ہیں عبادت تو ذہن میں کیا آ جاتا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ یہ تصور درست نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ اسلام سے پہلے جائیں نا، اس وقت عبد جو تھا اس کا آقا کون تھا؟ کسی کا امیہ بن خلف تھا، کسی کا ابو جہل تھا، کسی کا ابو لہب تھا۔ تو اب وہ جو عبد ہے وہ اپنے مالک کی جو عبادت کر رہا ہے تو اس میں نماز روزہ پڑھ رہا ہے، اس کا وہ تو نماز روزہ تو نہیں پڑھ رہا، کیا کر رہا ہے؟ وہ اس کی مکمل فرما برداری کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہے عبادت اس وقت، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا پھر؟ اللہ تعالیٰ کی جو عبادت ہم سے جو تقاضا ہے وہ پھر کیا ہوا؟ وہ صرف یہ ہوا کہ نماز روزہ ہم نے جو ہے وہ کر لیا، یا اس سے زیادہ ہونا چاہیے؟ وہ ہے پوری زندگی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ گزارنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق جو ہے نا وہ عمل، اپنی پوری زندگی جو ہے اس کو جو ہے وہ انجام دینا۔ تو یہ جو ہے نا وہ عبادت کا پھر مطلب بنے گا، اور اسی میں آ جائے گی نماز بھی، روزہ بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی، جو بھی سمجھے نا وہ سب اس میں آ جائے گا۔ ایاک نعبد، اور دوسرا کیا ہے؟ وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں اور تجھ ہی سے مانگیں گے، آئندہ بھی جب تک رہیں گے تو تجھ ہی سے مدد مانگیں گے۔ تو مدد تو ظاہر بات ہے کہ ہر معاملے میں آقا جو ہے اس کی طرف ہی رجوع کرنا نا غلام نے۔ میں ایک مثال آپ کو جو ہے دیتا ہوں کہ یہ جو وڈیرے ہوتے ہیں نا، ان کے جو ان کے ڈیروں پہ رہتے ہیں نا، کوئی ایسے ہی لوگ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ وہاں کام کرتے ہیں، ان کو جب کوئی پرابلم آتا ہے تو وہ کدھر جاتے ہیں؟ وڈیرے کول ہی جاندے ہیں۔ اور اگر وہ کسی دوسرے وڈیرے کے پاس چلے جائیں نا تو پھر وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اپنا بستر بھی چک تے اتھے ہی جا، اتھے ہی رہ۔ اس کو پتہ لگ جائے سے کہ اس کو یہ کسی کام میں جو ہے نا وہ کسی دوسرے کے پاس گیا تھا، سمجھ گئے؟ تو پھر سب وڈیروں سے وڈیرا تو اللہ ہی ہے۔
تو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اور دوسری بات یہ بھی ہے نا کہ دیکھیں نا کہ وہ انتہائی مہربان ہے، ہر وقت مہربانی کی حالت میں ہے. تو اگر آدمی کسی دوسرے کے پاس جائے گا تو پتہ نہیں وہ کرے گا مدد، نہیں کرے گا، کر سکتا ہے نہیں کر سکتا، یا اسے وہ اس وقت میری بات سننے کی پوزیشن میں ہے یا نہیں سننے کی پوزیشن میں. چلیں خیر دنیا داری میں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں نا، لیکن کسی جو ہے وہ کسی طرف بھی بندہ جائے تو بہرحال یہ چیز تو ہے نا، اگر ہمارا ایمان ہے تو اب جب مدد کی باری آئے گی تو مدد ہمیں دو جو ہے نا وہ ہمارے ایمان کے حوالے سے ہمیں دو جگہ چاہیے. ایک چاہیے وہ جب وہ مالک یوم الدین، وہ دن بدلے کا جو دن ہے، اس سے آگے بھی ہمیں مدد چاہیے. اور دوسری ہمیں چاہیے یہ دنیا میں، یہاں ہمارے ساتھ پیٹ بھی لگا ہوا ہے، ہمارے بچے بھی ہیں، ہمارے اور معاملات بھی ہیں. تو ہمیں جو ہے نا وہ ترجیح قائم کرنی پڑے گی نا کہ کون سی ہماری ترجیح ہے. ہماری ترجیح دنیا بننی چاہیے یا آخرت بننی چاہیے؟ تو ترجیح بننی چاہیے آخرت. یعنی دنیا کے اندر جو بھی معاملات ہوتے ہیں نا، اس میں ہم ترجیح جو ہے وہ قائم کرتے ہیں کہ بھئی میرے یہ دو مسئلے ہیں، ایک مسئلہ جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے، وہ میں پہلے حل کروں گا، اور دوسرا جو ہے وہ دوسرے نمبر پر ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ میری آخرت جو ہے وہ زیادہ میرے لیے ترجیح ہے یا ترجیح ہونی چاہیے یا دنیا ترجیح ہونی چاہیے؟ تو آخرت ہونی چاہیے. لہذا اب یہاں اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہے. پیچھے کیا کہا تھا؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. تو اب یہاں یہ مدد مانگی جا رہی ہے اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. اس میں ایک چیز بتا دیں، یہ ایجا کا نابودو کے بعد ہم نے نشان لگانا ہے. ہاں اچھا، اور دوسری چیز جو ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں اس آیت کا، اس میں ہم کہتے ہیں کہ عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. یہ کرتے رہیں والا جو گرامر کا، یہ جو اس کو کہتے ہیں مضارع. عربی کے اندر جو ہے نا وہ دو ہی زمانے ہوتے ہیں، اردو میں تین ہوتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حال، ماضی، مستقبل. ماضی، مستقبل. ٹھیک ہے نا. تو عربی کے اندر جو ہے نا وہ ماضی اور مضارع ہوتا ہے. مضارع میں دونوں حال بھی آتا ہے اور مستقبل بھی آتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ نستعین بھی مضارع ہے اور یہ نابودو بھی مضارع ہے. اچھا جی، اہدنا الصراط المستقیم. اب یہ مدد مانگی جا رہی ہے. مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر واقعہ اس نے اللہ کو پہچان لیا ہے تو اب اس کی ترجیح کیا ہے؟ ہدایت. اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ تو میری مدد فرما. کس چیز میں؟ صراط مستقیم میں تو میری مدد فرما. اچھا، یہ تو اس کی ترجیح یہاں بیان ہوئی ہے. مدد میں ترجیح ہے اہدنا الصراط المستقیم. اب آگے جو ہے نا وہ اس کی وہ آرزو تمنا جو ہے وہ آگے آ رہی ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر تو نے انعام کیا. اور مزید وضاحت کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان کا راستہ جن کے اوپر تیرا غضب ہوا. ولضالین، نہ ان کا جو گمراہ ہوئے. تو یہ جو ہے نا وہ یہ تین آپ یوں سمجھ لیں کہ تین طرح کے
لوگ یہاں جو ہے وہ ان کا تذکرہ آیا. ایک تو وہ جو انعام یافتہ، دوسرے مغضوب علیہم اللہ کے غضب کے مستحق بننے والے، تیسرے گمراہ. اچھا آپ اس کو ایسے نہ سمجھے کہ یہ تینوں علیحدہ علیحدہ ہیں. جو آج ہدایت یافتہ ہے ہو سکتا ہے کل وہی اللہ کے غضب کا مستحق بن جائے، وہی گمراہ ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ جب تک موت نہیں آتی نا اس وقت تک پوری کنسنٹریشن کے ساتھ چلنا ہے. کہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ ڈرائیور جو ہے وہ گاڑی جب چلاتا ہے تو وہ جب تک اپنی منزل پر نہیں پہنچتا تو اس نے اس بات کا دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ وہ سو نہ جائے، گاڑی اس کی جو ہے وہ سڑک سے نیچے نہ اتر جائے. تو یہ اس وقت تک اب یہ مدد مانگی ہے اللہ سے، ٹھیک ہے نا، جس میں اس کی ترجیح کیا ہے کہ مجھے یہ پتہ لگ جائے کہ کون سے لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انعامات کے مستحق بننے والے ہیں، کون سے لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں غضب کے مستحق بن جاتے ہیں، اور کون سے ہیں جو گمراہ قرار پا جاتے ہیں. تو اب یہی جو چیز ہے نا جی، اس کا آگے جواب آ رہا ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. یہ الف لام میم جو ہے نا وہ ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات. اور یہ اسی طریقے سے جو ہے نا وہ بہت ساری صورتوں سے قبل جو ہے وہ اس طرح الفاظ آتے ہیں اور ان کا ترجمہ بھی اسی طریقے سے کر دیا جاتا ہے. تو جو ہے نا وہ ان کے بارے میں بس آپ ایسے سمجھ لیں کہ جب ہم سورہ آل عمران انشاءاللہ پڑھیں گے تو پھر میں وہاں آپ کو یہ بتا بھی دوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس قرآن حکیم کے اندر کچھ آیات جو ہیں متشابہات ہیں اور کچھ محکم ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو بس آپ ان کو متشابہات ہی سمجھ لیں. ٹھیک ہے؟ وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ ان کے معنی جو ہے وہ اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو بس آپ ان کو ایسے ہی سمجھ لیں، تو اس کا اسی طریقے سے ترجمہ کر لینا ہے. اب آگے بات شروع ہو رہی ہے، اس کو ذرا توجہ کر لیں. ذالک الکتاب لا ریب فی، یہاں فی ہے، یہاں تک آپ پڑھ لیں گے نا. یہ وہ کتاب ہے لا ریب فی، جس کے اندر کوئی شک نہیں. آگے کیا فرمایا؟ ہدی للمتقین. ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے. متقی کسے کہتے ہیں؟ پرہیزگار. پرہیزگار کسے کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا جو ڈاکٹر یا حکیم کہتا ہے پرہیز کریے ایسا چیز تو، ٹھیک ہے نا، تو وہی پرہیز. تو پھر یہاں کون سا پرہیزگار ہے؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ وہ پرہیزگار نہیں ہے جو کہتا ہے کہ میں جو ہے نا وہ انعام یافتہ لوگوں کا رستہ چاہتا ہوں، میں مغضوب علیہم کی پہچان چاہتا ہوں، میں ضالین کی پہچان چاہتا ہوں. تو وہ کس لیے چاہتا ہے؟ وہ پرہیزگار ہے نا، یا نہیں ہے؟ وہی پرہیزگار ہے جو کہہ رہا ہے کہ جی مجھے وہ پتہ چل جائے کہ انعام یافتہ لوگ کون سے ہیں اور جو غضب کے مستحق بننے والے ہیں وہ کون سے ہیں، اور جو گمراہ ہونے والے ہیں وہ کون سے ہیں، مجھے یہ پتہ چل جائے. تو اب مطلب کیا ہے؟ مطلب ذرا سمجھ لیں. مطلب یہ ہے کہ اگر تو تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو گیا ہے، تقویٰ پیدا ہوا ہے ہوگا جب اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی، اللہ کو پہچان لیا ہے، تو پھر وہ تاثرات اور پھر وہ ڈیسیجن بنا ہے، پھر اس کے نتیجے میں یہ ترجیحات بنی ہیں. تو اگر تو وہ پیچھے وہ لنک جو ہے نا وہ درست ہے، تو پھر تو یقیناً یہ کتاب تیرے لیے
ہدایت بن جائے گی، ٹھیک ہے نا. تو اگر وہ تقوی ہی پیدا نہیں ہوا تو پھر معلومات حاصل ہو جائیں گی، علم حاصل ہو جائے گا، پھر علم ہے. سمجھ گئے نا، علم اور چیز ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ نہیں ہے کہ پھر علم بھی حاصل نہیں ہوگا، علم تو حاصل ہو جائے گا پڑھنے سے، ٹھیک ہے نا. ہاں ہدایت تقوی کے بغیر نہیں ہے. اور یہاں یہ متقی وہ ہیں جنہوں نے اللہ کو پہچان لیا ہے اور انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ملنا ہے اور ہمیں مغضوب علیہم کے ساتھ نہیں ملنا، اور ظالم جو ہیں ان کے ساتھ ہمیں نہیں ملنا. تو آگے ہے الذین یؤمنون بالغیب. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لائے بغیر دیکھے. اب یہ ایمان بغیر دیکھے لائے کہ نہیں دیکھے لائے، پیچھے جو ہم نے ڈسکشن کی ہے سورہ فاتحہ میں. تو وہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے پہچانا ہے نا، یا ملاقات سے پہچانا؟ ہاں، کاریگر کو پہچانا ہے کاراگری سے. تو کاراگری میں بھی وہ کم از کم 99 نام آپ سمجھیں، وہ صفاتی نام جو ہے نا، وہ سارے کے سارے اس میں سمجھیں. وہ سارے ضروری ہیں، ان کی اپنی اپنی ہر ایک کی اہمیت ہے نا، اسی لیے اللہ نے بیان کیا نا. اچھا جی، آگے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اب یہ اصل میں تو یہاں دو چیزیں آئی ہیں، ایک ہے جان اور ایک ہے مال، ٹھیک ہے نا. یعنی اب وہ اللہ کے رستے پر اپنا جان اور مال لگا رہے ہیں. نماز کیا ہے؟ جان لگانا، آغاز ہے نا، یعنی سٹارٹ ہے جان. تو باقی پھر وہ تو رزق میں سب کچھ آ گیا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. اب متقین کی مزید جو ہے نا وہ پہچان بتائی ہے کہ وہ اللہ کو بغیر دیکھے انہوں نے پہچان لیا ہے، یقین ایمان لے آئے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں، یعنی اپنی عمل سے جو ہے نا وہ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جس کو میں نے کہا جان اور مال لگاتے ہیں. اور آگے کیا ہے؟ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، الیکا تک اس کو آپ رکھیں گے نا. والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کہاں سے آ گیا؟ الیکا کی جو کاف ہے نا اس میں ہے یہ سارا. وہ پڑھتے ہیں نا صلی اللہ علیہ کا، تو وہی سمجھ لیں، وہ یہ وہی کاف ہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف جو ہے وہ نازل ہوا، یعنی یہ قرآن. وما انزل من قبلک، اور جو نازل ہوا آپ سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں. اب وہ تعین کے ساتھ ہمارے پاس نہیں ہے کہ جی یہ کتاب تورات ہے تو یہ جو ہے وہ یہ ہے. بس ہم ایسے مانتے ہیں کہ جی جس پیغمبر کو بھی جو ہدایت اللہ نے دی ہے، وہ جو اللہ نے دی ہے بالکل دی ہے. سب پیغمبروں کو اس نے جو ہے وہ ہدایت دی ہے. تورات بھی اللہ کی کتاب، انجیل بھی اللہ کی کتاب، لیکن اب اس میں رد و بدل ہے، تو یہ ایک علیحدہ بحث ہے، ٹھیک ہے نا. اس پر نہیں، جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی اس پر ایمان رکھتے ہیں. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کے اوپر تو وہ یقین رکھتے ہیں. اچھا یہاں دیکھیں آپ، ایک خاص بات ہے کہ یہاں یوقنون آ گیا ہے.
اس سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ یومنون، یوقنون یقین، یعنی ایمان سے بھی ایک درجہ آ گئی، یقین۔ اچھا یہ کہاں یہ پہلے اس کا ذکر آیا ہے آخرت کا؟ کہاں آیا؟ مالک یوم الدین، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں یہ آخرت پہ نا یقین ہے، اور یہاں نوٹ کر لیں جی، آخرت کا یقین ہی انسان سے عمل کرواتا ہے۔ جتنا بے شک اللہ کے ساتھ ویسے بھی ملاقات ہو جائے نا، اگر آخرت کا یقین نہیں ہے تو انسان جو ہے نا وہ عمل میں آگے نہیں بڑھتا۔ یہ محاسبہ ہی ہوتا ہے وہ چیز، ٹھیک ہے نا، کہ جو پھر انسان کو جو ہے نا وہ اپنا عمل درست کرنے پر جو ہے وہ آمادہ کرتا ہے یا مجبور کرتا ہے۔ وَبِالْآخِرَاتِ هُمْ یوقنون، آخرت کے اوپر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ اتنا بتا کے کیا فرمایا؟ اولئک علی ھدی، اولئک علی ھدی، ملک صاحب کیا ہے، کیا ترجمہ اس کا ہو گیا؟ وہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں۔ ہاں، تو وہ پیچھے ہدایت کسی نے مانگی تھی؟ کس نے مانگی تھی؟ اس نے کہا اہدنا، ہدایت دے ہم کو، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اولئک علی ھدی، تم نے ہدایت مانگی تھی تو یہ پھر ہدایت پر ہیں، یعنی ایک تصویر دکھائی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اولئک علی ھدی، ویسے آپ اس کو ملا کے ہی پڑھیں گے، میرے ربہم، وہ میں نے صرف اس کو ھدی جو ہے نا اس کو ذرا کلیئر کرنے کے لیے وہاں رکا۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی ہیں ہدایت پر، اس ہدایت پر جو ان کے رب کی طرف سے ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی فلاح پائیں گے۔ اچھا یہ جو فلاح پائیں گے یہ کس بنیاد پر فلاح پائیں گے؟ کیونکہ یہ ہدایت پر ہیں۔ کس ہدایت پر ہیں؟ جو ان کے رب کی طرف سے ہے۔ تو یہ فلاح کی بنیاد کیا ہے؟ ہدایت، اللہ کی ہدایت جو ہے یہ ہے فلاح کی بنیاد۔ اچھا جی، یہاں 5 آیتوں میں آپ کو ایک نقشہ دکھا دیا، کس چیز، کس کا؟ انعمت علیہم کا، وہ پیچھے آیا نا، صراط الذین انعمت علیہم، یہ 5 آیتوں میں انعمت علیہم کا ایک نقشہ دکھا دیا ہے۔ تو بس جلدی سے جو ہے نا وہ 2 آیتیں اور پڑھ لیں ہم، تو ان میں ہے جی مغضوب علیہم کا نقشہ، اور دیکھیں یہ کتنا شارٹ ہی اللہ بتا رہا ہے۔ فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا، سواء علیہم، برابر ہے ان کے لیے، انذرتہم، چاہے آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، اور چاہے نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر، سماعت پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں کے آگے پردہ حائل کر دیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے ہے بہت بڑا عذاب۔ اب دیکھیں وہ مفلحون تھے، اور یہ کیا ہے؟ یہ ہیں جن کے لیے ہے بڑا عذاب۔ یہ جو ہے نا وہ مغضوب علیہم کی 2 آیتوں میں ایک تصویر بتائی ہے۔ تو آگے جو اگلا رکوع ہے نا وہ اب ہم جو ہے وہ ایک ابھی نہیں پڑھتے، تو اس میں پورا وہ رکوع جو ہے نا الضالین کی ایک تصویر اس میں دکھائی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب آپ ایک بات تو سمجھ لیں کہ پورے قرآن میں باقی ساری تفصیلات بھی ہیں ضروری، لیکن یہی تینوں قسم کے جو لوگ ہیں نا
ان کی ہی پہچان کروائیے آخر تک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفرہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔